السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مولانا محمود مدنی صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی ایک بہت بڑا اعلان ہوا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ملک کے اندر اس وقت بہت سنگین حالات چل رہے ہیں، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے ایک ہنگامی میٹنگ کا انعقاد کیا، اور اس میٹنگ کے اندر گاندھی جی کے پڑ پوتے تشار اڑوں کو بھی دعوت دی اور وہ اس میٹنگ میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد بہت بڑے بڑے فیصلے لیے گئے، اور اس کے اندر مولانا ارشد مدنی بھی موجود تھے۔ تو مولانا ارشد مدنی نے ANI سے بات کرتے ہوئے ایک خاص انٹرویو دیا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس انٹرویو کو سنتے ہیں، اس کے بعد مولانا محمود مدنی نے جو اس میٹنگ میں کہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ صبح بھی بات کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے مولانا ارشد مدنی کا ANI کو دیے ہوئے انٹرویو دیکھتے ہیں۔ 3 تاریخ کو پورے ہندوستان کے لیول کے اوپر اپنا ایک پروگرام نئی دلی میں انڈور اسٹیڈیم کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم اسی نظریے کو پیش کریں گے کہ سیکولرزم کو بچاؤ۔ اگر سیکولرزم کو آگ لگا دی تم نے، اور دستور کی وہ دفعات جن کے اندر اقلیتوں کو آزادی کے ساتھ ملک میں رہنے کا حق ہے، تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ اس میں الگ الگ بیان ہوتی ہے کہ مدرسوں کے اندر رات کو بچوں کو رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، مطلب بہت ساری ایسی ان کو اس میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے دستور نے اجازت دی ہے، اور 75 سال نہیں، 150 سال سے اسی طرح ملک چل رہا ہے، اسی طرح مدرسے چل رہے ہیں۔ آج کون سی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں رہنے کے لیے دیتے ہیں، اوڑھنے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں، اور وہ بچے پڑھ کر کے جو جی چاہیں ہمارے یہاں سے نکل کر کے پڑھیں۔ ان کا جی چاہے ڈاکٹر بن جائے، ان کا جی چاہے انجینئر بن جائیں، ان کا جی چاہے ایڈوکیٹ بن جائے، اور بنتے ہیں اور لوگ چل رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے حق کے اندر اچھے راستے کی بات سوچتے ہیں۔ یہ تو جو سوچتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہم سے لڑا جائے گا۔ کچھ ایسے نیتا ہیں جو اس طرح کی اول باتیں کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نیتا نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلانے والا کوئی شخص ان بنیادوں کو مضبوط کر سکتا ہے جن سے ملک بیٹھ جائے گا۔ یہ در حقیقت فرقہ پرست ذہنیت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اقلیتوں کو جو حقوق مذہبی دیے گئے ہیں ان حقوقوں کو چھین دیا جائے۔ ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک رہیں گے۔ کئی ایسے فیصلے سپریم کورٹ کے آ گئے ہیں آپ ہی کے حق میں جو اس طرح کی چیزیں ہر بار ہوئی۔ ہاں، اس لیے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر سیکولرزم نے ہمیں حق دیا ہے۔ ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے۔ جب ہم اس چیز کو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے فائل لے کر تیار کرتے ہیں، وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور وہ ہماری بات کو قبول کرتے ہیں۔ NCBR کی جو رپورٹ تھی اس نے پھر وہ جمع کی، پھر کیندر سرکار نے اور راجیہ سرکاروں نے بھی اس کو مطلب صحیح مانا اور وہاں چیزیں کی۔ بالکل ہماری یہ تو 3-4 دن کے اندر فیصلہ آ گیا۔ یہ تو 3-4 دن کے اندر اس سے زیادہ نہیں لگے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس ہے، اس نے پڑھ کر کے اور فوراً فیصلہ دے دیا کہ ہم اس کے اوپر پورے ہندوستان کے ہمارے وکیل نے کہا کہ صاحب ہم نے تو 2-3 صوبوں کی بات کی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کل کو اور ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں پورے ہندوستان کے لیے یہ اسٹے دیتا ہوں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ آج ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں تک یہ فیصلہ اسی طرح چلے گا۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ مولانا ارشد مدنی نے اس میٹنگ کے بارے میں کچھ جانکاری دی ہے، اور 3 تاریخ میں ہونے والی دلی کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس ہے، اس کے بارے میں جانکاری دی ہے۔ اب ہم آپ کو مولانا محمود مدنی کے جو بیان کردہ میٹنگ کے اندر فیصلے تھے اس کو سناتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی نے کون سی باتیں میٹنگ کے اندر کہی ہیں۔ آپ اپنی اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی سائٹ پر مولانا محمود مدنی کی وہ تفصیلی باتیں لکھی ہیں۔ فرقہ پرستی کے خلاف اکثریت سماجی کا اعلان میدان میں آنا ضروری ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام سماجی و تعلیمی شخصیات کے اجتماع میں ایک متفقہ
پلیٹ فارم بنانے کا اعلان۔ نئی دہلی 21 اکتوبر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی دعوت پر دفتر جمعیت علماء ہند کے نئی دہلی کے مدنی ہال میں ملک کے مختلف سماجی تعلیمی شخصیات کا ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں وطن عزیز میں پیدا کردہ معاشرتی تفرقہ اور بے چینی پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا۔ اس اجتماع میں گاندھی جی کے پڑپوتے شرعی تشار ارون گاندھی سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور فرقہ پرستی کے خلاف متحد پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں مزید مشورے کے بعد جلد ایک کمیٹی کا اعلان کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے مولانا محمود اسد مدنی نے کہا کہ آج برادران وطن کو ہمارے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، ہمیں سیاسی اور سماجی طور پر مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے اہم کردار اکثریت طبقے کے ذمہ دار افراد کو ادا کرنا ہوگا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا، انہوں نے کہا کہ غلط معلومات اور ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے کی جو اسے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج آزادی سے سڑک پر چلنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ ممبئی جا رہے ٹرین کے واقعے کو یاد کیا کریں جہاں ایک بزرگ پر حملہ کیا گیا، لگاتار پیٹا گیا مگر کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی۔ بہرائچ کی صورتحال اور میڈیا کا کردار آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس مشکل ماحول میں ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کہ مسلمانوں کو مایوسی سے بچائیں۔ اگر ہم بھی اسی جارحانہ لہجے اور طریقے کا سہارا لیں گے تو توبہ تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس سے نفرت کی آگ مزید بھڑکے گی۔ اس کے بجائے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نفرت کی بھٹی کو بجھانے کے لیے آگے آئیں۔ آپ اس ملک کی اکثریت ہیں اور یہ ملک آپ سے بڑی امید وابستہ رکھتا ہے۔ تو مولانا محمود مدنی کا یہ بیان بہت ہی شاندار بیان ہے۔ انہوں نے اپنے اس ہنگامی میٹنگ کے اندر اپنی باتیں رکھی ہیں۔ بہرحال آنے والی 3 تاریخ میں دلی کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے والی ہے جمعیت علماء ہند کی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے سلسلے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔